السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ لَا يَصْلَاهَا إِلَّا الْأَشْقَى الَّذِي كَذَّبَ وَتَوَلَّىٰ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى۔ احباب ذی وقار، چند گزارشات آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ حالیہ جو لاہور کا واقعہ اور اس سے قبل بھی اور اس کے بعد بھی کئی واقعات سامنے آ چکے ہیں، اسی طرح چنیوڑ کا ایک واقعہ، اس حوالے سے شریعت اسلامیہ کا کیا حکم ہے، اور مجھے بڑا دکھ اور افسوس بھی ہوتا ہے ان ملاؤں پہ جو کلمہ تو رسول اللہ کا پڑھتے ہیں، لیکن جب بات آتی ہے شریعت اسلامیہ کے احکامات کی پیروی کی، وہ کہتے ہیں کہ ہماری فقہا نے یہ لکھا، فقہا نے یہ کیا، فقہا نے یہ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین، جو شریعت ہمیں دی ہے، اس میں طہارت، نفاست، پاکیزگی، حسن، خوبصورتی یہ اجاگر ہے، اور جتنے بھی راستے اور ذرائع اور اسباب تھے برائی کے، اللہ نے سب کو بند کر دیا۔ قرآن مجید میں اللہ مالک فرماتے ہیں وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ ایک ہے زنا کرنا، یہ جرم ہے، کبیرہ گناہ ہے، ہلاک کرنے والا عمل ہے، لیکن فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جانا۔ کیوں؟ اِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا، یہ فحاشی ہے، وَسَاءَ سَبِيلًا، اور بہت برا راستہ ہے۔ پھر اسی طرح اللہ مالک نے دوسرے مقام پہ فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، فرمایا لوگوں فحاشی کے قریب بھی نہ جانا، چاہے وہ ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو۔ آپ اس پوائنٹ پہ غور کریں کہ ایک آیت میں اللہ فرماتے ہیں کہ زنا کے قریب نہ جاؤ، کیونکہ زنا فحاشی اور برا راستہ ہے۔ اب جب زنا کو اللہ نے فحاشی قرار دیا، زنا فحاشی ثابت ہو گیا، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اب تم فحاشی کے قریب بھی نہ جانا۔ جب تم فحاشی کے قریب جاؤ گے، وہ فحاشی تمہیں زنا کے قریب لے کے جائے گی۔ جب تم زنا کے قریب جاؤ گے، ممکن ہے، امکان ہے کہ تم ڈگمگا جاؤ، تمہارے پاؤں پھسل جائیں، اور تم گناہ کا ارتکاب کر کے اپنے نامہ اعمال میں گناہ کا اندراج کروا لو، اور اللہ کا غصہ، اللہ کا غضب تمہارا مقدر ہو جائے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے ان راستوں سے ہٹنے کا حکم دیا، فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، ظاہری ہو یا پوشیدہ ہو، تمام کے تمام فحاشی کے راستوں کے قریب نہیں جانا۔ اور پھر اسی طرح اگر احادیث میں غور کیا جائے، پردے کے احکامات پہ غور کیا جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ مالک نے اپنے قرآن میں جن جن چیزوں کا اختیار کرنے کا حکم دیا، ان سب میں انسان کی نفاست اور پاکیزگی اور طہارت ہے۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے غیر محرم کو دیکھنے سے منع کیوں کیا، عورتوں کو پردے کا حکم کیوں دیا، اور مردوں اور عورتوں دونوں کو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم دیا، اپنی نظروں کو جھکانے کا حکم دیا۔ اس کے پیچھے وجہ کیا تھی؟ یہی وجہ تھی کہ پہلی نظر پڑتی ہے، نظر کے بعد انسان کے دل میں خیالات آتے ہیں۔ اللہ نے نظر اٹھانے سے منع کیا، فرمایا غیر محرم کو دیکھو ہی نہیں، مخلوط نظام کو ہی منع کر دیا۔ حتیٰ کہ ہماری شریعت میں بالغ ہونے کے بعد دو سگے بھائی
دو سکی بہنیں آپس میں اکٹھی نہیں سو سکتی، دو سگے بہن بھائی اکٹھے نہیں سو سکتے، اولاد ماں باپ کے ساتھ سونا منع ہے، اس لیے کہ اللہ نے تمام ان راستوں سے روک دیا جن راستوں سے بے حیائی نکلتی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین قرآن مجید میں سورہ مؤمنون میں فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون، بے شک کامیاب ہے وہ مومن الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نمازوں کے اندر خشوع و خضوع رکھتے ہیں، جو نمازیں پڑھتے ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے عاجزی اور انکساری کے ساتھ، خشوع کے ساتھ، والذین هم عن اللغو معرضون، لغویات سے وہ اعراض کرتے ہیں، فضول حرکات سے، فضول باتوں سے، فضول گفتگو سے وہ اپنے آپ کو روکے رکھتے ہیں۔ والذین هم للزکاۃ فاعلون، اور وہ مومن کامیاب ہو گئے کہ جو زکوٰۃ ادا کرنے والے، یعنی معلوم ہوا کہ اللہ نے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کا ذکر کیا، فرمایا ایمان تو لائے، اب یہ مومن کامیاب ہوں گے جو ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کریں گے، اور چند اعمال کا ذکر اللہ نے ان آیات میں کیا، باقی اعمال کا ذکر دیگر آیات میں کر دیا۔ فرمایا وہ مومن کامیاب ہے جو نمازوں میں خشوع رکھنے والے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو لغویات سے اعراض کرنے والے ہیں، وہ مومن کامیاب ہیں جو زکوٰۃ دینے والے ہیں، والذین هم لفروجہم حافظون، اور وہ مومن کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم۔ یہاں پر ایک پوائنٹ ہے، ایک نقطہ ہے، سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے کا حکم اللہ دے رہا ہے، فرمایا یہ مومن ہیں، یہ کامیاب ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں گے، مگر دو جگہوں پہ اللہ نے شرمگاہ کو استعمال کرنے کی اجازت دی۔ پہلا طریق اپنی بیویاں نکاح کر کے حلال طریقے سے ازدواجی زندگی میں، حق زوجیت میں، اگر اپنے جوڑے کے ساتھ، اپنی بیوی کے ساتھ، اور عورت اپنے خاوند کے ساتھ نکاح کی صورت میں جو رشتہ قائم ہوتا ہے، یہاں پر اگر وہ شرمگاہ کو استعمال کریں گے کوئی گناہ نہیں، کوئی ملامت نہیں، بلکہ اگر حدیث کا مطالعہ کیا جائے تو اجر و ثواب کا مقام ہے۔ او ما ملکت ایمانہم، اور پھر اپنی دائیں ہاتھ کی ملکیت، یعنی جب جہاد شرعی ہوتا ہے مسلمانوں اور غیر مسلموں کا، کافروں اور مسلمانوں کا، اسلام اور کفر کے درمیان جنگ ہوتی ہے، تو اس جنگ کی صورت میں جو غیر مسلم عورتیں مسلمانوں کی ملکیت میں قیدی بن کے آتی ہے، وہ دائیں ہاتھ کی ملکیت ہوتی ہے، وہ لونڈی کے حکم میں ہوتی ہے، ان کے اوپر بھی یہی حکم ہے کہ ان کے ساتھ بھی آپ حق کی زوجیت ادا کر سکتے ہیں، اپنی شرمگاہ کو وہاں پر بھی استعمال کرنے کی اجازت اللہ نے رکھی ہے۔ رسول اللہ کے دور میں یہ قرآن مجید میں باقاعدہ سے صراحت سے اس بات کا ثبوت موجود ہے، اور اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، ان دو مقامات پہ ان کو ملامت نہیں کیا جائے گا، ان دو ملامات پہ شرمندگی نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، سزا نہیں ہے، ان دو معاملات میں ان کے اوپر حساب کتاب نہیں ہے۔ غیر ملومین، ملامت نہیں کیا جائے، یہاں ملامت نہیں ہے ان کو۔ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، اس کے علاوہ جو کوئی راستہ تلاش کرے گا یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے، اس کے علاوہ کوئی راستہ، چاہے وہ مشزنی کا ہو، چاہے وہ قوم لوط والا عمل ہو، یا کسی جانور کے ساتھ بدفعلی ہو، یا کسی صورت میں بھی ہو، وہ سارے کے سارے یا کسی عورت اور مرد کا ملاپ ہو، یا دو عورتوں کا یا دو مردوں کا ملاپ ہو غیر شرعی، وَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے علاوہ کوئی راستہ بھی تلاش کرے گا اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے، اپنی شہوت پوری کرنے کے لیے، اپنے نفس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے، فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، یہی لوگ حد سے تجاوز کرنے والے ہیں۔ اور جو حد سے تجاوز کرنے والے ہیں ان کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ،
جو لوگ حدود اللہ سے تجاوز کرتے ہیں، اللہ نے یہ حد جاری کر دی، یہ حد قائم کر دی، یہاں تک تم نے جانا ہے، اس سے آگے نہیں جانا، یہ تمہارے لیے حلت کا راستہ یہاں تک ختم ہو گیا ہے، اس کے آگے سارا بارڈر ہے، ساری حدود ہے، اس سے تم نے کراس نہیں کرنا، آگے تمہارے لیے گناہ ہے، حرمت ہے، زیادتی ہے، اگر اس سے آگے کو تجاوز کرے گا یہ لوگ ظالموں میں شمار ہوں گے۔ اور اس طرح کے معاملات دکھ ہوا ان لوگوں پہ جب یہ حالیہ واقعات ہوئے، تو اس میں انٹرویو لینے والوں نے انٹرویو لیے، لاہور کے جامعہ اشرفیہ کے کچھ مفتی یہ کہتے ہیں کہ جناب اس پہ فقہا نے حد نہیں رکھی۔ اسلام میں کیا سزا ہے کہ آپ ایک کم سن بچے کے ساتھ یا ایک مرد کے ساتھ اگر بدکاری کرتا ہوا پکڑا جائے یا اس کو دیکھ لیا جائے تو اس کی اسلام میں کیا سزا ہے، کیا متعین کی ہے؟ لیکن یہاں جو یہ معاملہ ہے یہ لواطت کا معاملہ ہے، تو اس حوالے سے شریعت نے کوئی سزا مقرر نہیں کی، بلکہ اس معاملے کو جسے ہم حد کہہ سکتے ہیں، اس معاملے کو یعنی ہم کہتے ہیں کہ امام کی رائے پہ چھوڑ دیا۔ اس کے لیے شریعت کی اصطلاح میں لفظ جو ہے وہ تعزیر استعمال ہوتا ہے۔ تعزیر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی بھی جرم کی نوعیت کو دیکھتے ہوئے، اس کی سنگینی کو دیکھتے ہوئے، حالات اور واقعات کے مطابق اس کے لیے ایسی مناسب سزا تجویز کی جائے جس کی وجہ سے ان جرائم کا کلا کم ہو سکے۔ فقہا نے ایسے جرم کی سزا یہ رکھی ہے کہ ایسے شخص کو پہاڑی سے گرا دیا جائے، پہاڑ سے یا اس پر دیوار گرا دی جائے، یہ بات درست ہے؟ دیکھیں، اس کو میں بات پھر وہی کروں گا، یہ تعزیر کا معاملہ ہے۔ اگر کسی آدمی کے معاملے میں یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو عادت ہے اور اس قسم کے سنگین جرائم کا وہ بار بار مرتکب ہو رہا ہے تو اس کے لیے یہ سزا تجویز کی جا سکتی ہے۔ میں کہتا ہوں کون سے فقہا ہے، ان فقہا کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول کے احکامات کی موجودگی میں جن کا قول موجود ہو، یہاں تک تو تمہاری کتاب فقہ میں موجود ہے، در مختار میں موجود ہے، تمہارے امام ابو حنیفہ کا قول موجود ہے۔ اللہ کے بندو کہ اللہ امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں جب میری صحیح حدیث آ جائے تو وہی میری بات ہے، وہی میرا موقف ہے، وہی میرا مذہب ہے۔ جب صحیح حدیث آ گئی تو پھر فقہا کے قول کا کیا معنی، کیا مقام؟ کیا فقہا کا درجہ اتنا ہو گیا کہ ایک طرف اللہ کا کلام، ایک طرف اللہ کے رسول کا کلام اور تیسری جگہ پہ ان کا کلام؟ ہاں بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے؟ سیدنا عبداللہ ابن عباس اور ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ یہ حدیث جامع ترمذی میں موجود، یہ حدیث سنن ابن ماجہ میں موجود، یہ حدیث سنن ابی داؤد میں موجود اور دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ سیاستہ کی ان 3 کتابوں میں موجود ہے۔ تینوں کتابوں کے اندر محدثین نے حدود کا بیان قائم کیا، حدود کے بیان کی نیچے سے حدیث کو لایا۔ امام ابن ماجہ نے بھی، امام ابو داؤد نے بھی اور اسی طرح امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بھی حدود کے بیان میں اس حدیث کو لایا۔ کیا معنی ہے؟ وہ کہتے ہیں یہاں سے مراد حدود ہے، یہ حد لگ رہی ہے۔ حد کیا تھی؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من وجدتموہ یعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به، فرمایا لوگوں جب تم پالو ایسے لوگوں کو کہ جو قوم لوط والا عمل کرنے والے ہوں، فرمایا اس دونوں کو قتل کر دو، کرنے والے کو بھی اور عمل کا سبب بننے والے، کروانے والے، فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دیا جائے، دونوں کی سزا یہ حدیث ہے رسول اللہ کی حدیث۔ اب حدیث کے آگے کسی کا کوئی قول، کسی کا کوئی فعل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ اور راول پنڈی کے مفتی اسماعیل صاحب، مفتی تو نہیں کہنا چاہیے، یہ انتہائی بڑا دجال اور خبیث آدمی ہے۔ میں الفاظ بڑے غصے کو کنٹرول کر کے استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے کتاب نماز نبوی کا رد لکھا، جواب لکھا، نماز نبوی کا رد بلا ہوتا ہے۔ اللہ کے بندے اور نماز حنفی کا رد لکھ، نماز جعفری کا رد لکھ، نماز نبوی کا رد لکھ رہا ہے، بخاری کی حدیثوں کا جواب، مسلم کی حدیثوں کا جواب، اور یہاں تک اس نے مسلم کی حدیث کو ضعیف قرار دے دیا۔ وہ حدیث جو ہے نا عین اللہ، اللہ کہاں ہے، یہ صحیح مسلم کی حدیث، اس حدیث کو کہتا ہے یہ حدیث ضعیف ہے۔ اللہ نے پھر ایسی مار دی، ایسا اللہ نے ذلیل کیا، اور اس کتاب کے اندر اس نے کئی محدثین کا نام لے لے کر اس کو چور اور ڈاکو اور متعصب اور متشدد کہا۔
امام ابن ابی حاتم کو چور اور متشدد اور متعصب قرار دے دیا اس کی کتاب میں. اور پھر اللہ نے اس کو دنیا میں سزا دی کہ اس لاہور کے واقعہ کے دفاع میں مارکیٹ میں آ گیا, کہنے لگا یہ واقعہ ہو گیا تو کوئی بات نہیں, آپ علماء سے بائیکاٹ نہ کرو, آپ علماء سے تعلق نہ توڑیں. کیوں نہ توڑیں بھائی, یہ علماء ہوتے ہیں, غلطی کرے تو کیا اس کے ساتھ ہم دیں گے, کیا ہم اس کے جڑ کے بیٹھیں گے, کل اس کے ساتھ اس نے برائی کی آج کسی اور کے ساتھ کرے گا, نہ بھائی نہ. غلطی کرے سزا کا اللہ تعالیٰ نے سزا کا مطالبہ کیا, سزا کا اللہ نے سزا رکھی ہے, اس کو سزا دی جائے گی, بائیکاٹ نہ کرے. اور پھر آگے سے بکواس کرتا ہے, کہتا ہے جی اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے دور میں بھی ہوئی. کوئی غلطی ہو گئی تو عوام نے ان سے کٹنا نہیں ہے, کیوں؟ انسان ہے وہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, پاک زمانے میں, کیا ایسے واقعات پاک محفوظ عن الخطا لوگوں سے نہیں ہوئے؟ اس طرح کے واقعات صحابہ کرام کے دور میں ہوئے. میں پوچھنا چاہتا ہوں شیعہ کا جرم کیا ہے؟ یہی جرم تو تم نے کیا. کیا اللہ کے تجھے خوف نہیں آیا؟ کیا تجھے حیا نہیں آئی؟ کیا تیرے پاس اتنی معلومات نہیں تھیں؟ تو نے اتنا بڑا جھوٹ, اتنا بڑا الزام اور اتنا بڑا تو نے دغا بازی کر کے دجل و فریب سے کام لیتے ہوئے تو نے صحابہ کرام کی گستاخی کی اور کہا کہ صحابہ کرام سے واقعات ہوئے. پھر بعد میں کہتا ہے جی میں نے تو کہا پاک زمانے میں, پاک زمانے میں تو نے کہا, زمانہ تو پاک ہی تھا لیکن وہ لوگ بھی تو پاک تھے نا, تو نے یہ کیوں کہا کہ ان لوگوں سے یہ واقعات ہوئے؟ ہم زمانے کی تو بات ہی نہیں کر رہے, ہم تو کر رہے ہیں تم نے صحابہ کرام کی بات کیوں کی. کیا تمہارے پاس اتنی معلومات نہیں ہے, اتنے تمہارے ہوش اور حواس نہیں ہے کہ تم اتنا بڑا کفر بک کے جا رہے ہو ممبر پہ اور لوگوں کے سامنے؟ اور اس لیے جتنے لوگ بھی اس قسم کے کیس میں ملوث ہیں, چاہے جہاں کہیں بھی ہو, جس ادارے سے وابستہ ہوں, حتیٰ کہ ہم تو کہتے ہیں اگر حکمران بھی اس طرح کا عمل کرے اس کو بھی لٹکا دیا جائے. کوئی اسلام چھوٹے اور بڑے کی تمیز نہیں کرتا. اسلام کہتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, اللہ کے ہاں بعزت وہ ہوگا, عزت وہ پائے گا جو متقی ہوگا. جو سزا جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی, جو سزا کا حقدار ٹھہرے گا اس کو سزا مل کے رہے گی. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سمجھنے کی اور اپنے اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے.